بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہاں اندھیرا ہو چھا جائے گا. کیا یہاں روشنی آنے کے لیے ہم اس کے محتاج ہیں یا اس کے چلنے کے لیے بھی پیچھے کا محتاج ہے؟ اگر چل رہی تو بھی محتاج ہے. اگر وہاں ایک لہجے کے لیے بھی پیچھے سے کنیکشن کاٹ دیجیے تو یہاں کیا چھا جائے گا؟ اندھیرا چھا جائے گا. یہ مادی مثال دی ہے. یہ مثال خدا پر کے حوالے سے نہیں آتی, جو مادی مثال ہے اس پر نہیں آتے, لیکن صرف اپنی ذہنیت بنانے کے لیے کہ کئی دفعہ منبع کے ہر لہجے کے لیے محتاج ہوتے ہیں. بتانے کی مثال دی ہے. اب خدا کا جو وجود ہے اور انسان کا جو تعلق ہے, ایسا نہیں ہے کہ انسان خدا کا محتاج تھا وجود میں آنے کے لیے, اب وجود میں آ گیا تو اب کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. بلکہ انسان اگر چل رہا ہے, آج باقی ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, آپ بیٹھے ہیں, آپ سن رہے ہیں اور میں بول رہا ہوں, اگر یہ سب ہم کر رہے ہیں تو کس وجہ سے کر رہے ہیں کہ خدا کا نظر کرم ہم پر ہے. باقی ہے ایک لہجے کے لیے ہٹائے تو سب فنا, سب ختم. یہ تعلق کی نوعیت ہے. یہ بہت ساری باتیں ہیں جو سوچ جا سکتی ہیں, اور انسان سوچے تو بہت سارے راز نکلتے ہیں کہ خدا کو کیا ضرورت ہے ہم پر اتنا نظر کرم کرنے کی, کیوں اتنا نظر کرم رکھا ہوا ہے ہم پر, کیوں ایک لہجے کی نظر نہیں ہٹاتا. خدا کی ضرورت ہے, خدا کی مجبوری ہے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن خدا کا یہ احسان ہے ہم پر, خدا کا یہ کرم ہے ہم پر کہ خدا نے ایک لہجے کے لیے بھی ہم سے نظر کرم کو نہیں ہٹایا. اب آئیں ذرا انسان کو دیکھیں. خالق اور مخلوق کے رابطے کی بات ہو رہی ہے نا, خالق نے کیا رابطہ رکھا ہے مخلوق سے وہ تو بتا دیا. باوجود اس کے کہ وہ الہ ہے, وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, وہ خالق ہے, وہ ہر چیز سے بالاتر ہے, اس کے باوجود نظر کرم نہیں ہٹاتا. باوجود اس کے کہ انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے, انسان گناہ کرتا ہے, انسان معصیت کرتا ہے, خدا کی مملکت میں خدا کا قانون توڑتا ہے. آپ پاکستان میں رہ کے پاکستان کا قانون توڑیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ پاکستان میں رہتے ہوئے عین خدا توڑیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ پر غداری کا مقدمہ چلے گا, آپ پر جو ہے وہ عین کا آرٹیکل 6 لگے گا. آپ کی سزا, غداری کی سزا کیا ہے؟ موت ہے, پھانسی ہے. مملکت خدا میں رہ رہے ہیں نا. اب زمین میں یا کائنات میں جہاں میں تو خدا کی مملکت میں ہے نا, تو خدا نے بھی تو کوئی قانون بنایا ہے, تو عین بنایا ہے. اسی کی مملکت میں رہتے ہوئے اسی کا قانون توڑتے ہیں. اچھا, قانون جس طاقت سے توڑتے ہیں وہ طاقت کس نے دی ہے؟ اسی نے دی ہے. اگر ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں تو ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ خدا نے دیے ہیں. اگر ذہن سے وہ قانون توڑ رہے ہیں تو وہ کس نے دیا ہے؟ ذہن, خدا نے. جسمانی طاقت سے توڑ رہے ہیں تو جسم کس نے دیا ہے؟ خدا نے. یہ جن قدموں کے ذریعے ہم خدا کا قانون توڑ رہے ہیں, یہ قدم کس نے دیے ہیں؟ اب دیکھیں انسان کیا چیز ہے, خدا کی مملکت میں رہتا ہے, اور ایسے خدا کی مملکت میں جو اس قدر طاقتور ہے, قوی ہے, کمزور نہیں ہے کہ اس کو توڑ سکے. یہ نہیں کہ خدا کمزور ہے اور تو اس کو جرأت ہو گئی ہے, اتنا طاقتور ہے خدا, قوی ہے کہ ایک لہجے کے نظر کرم ہٹے تو سب نابود ہو جائے. اس خدا کی مملکت میں رہتا ہے, اور اسی خدا نے جو جسم دیا ہے اور جو طاقت دی, اسی جسم کے ذریعے اسی قوت کو, اسی صلاحیت کو کس کے خلاف استعمال کرتا ہے؟ اسی خدا کے قانون کو توڑنے میں استعمال کرتا ہے. یہ انسان ہے. بنایا اس کو خدا نے کسی اور مقصد کے لیے تھا, وہ شروع میں بیان کر چکا ہوں کس مقصد کے لیے بیان کیا تھا پہلے کسی سیشن میں. اس کے لیے سارا اہتمام کیا, ساری صلاحیتیں دی, اور انسان نے وہ صلاحیت اٹھا کر جس کی بات مانی تھی اسی کے خلاف قانون توڑنا شروع کر دیا. لیکن اس سب کچھ کے باوجود خدا نے نظر کرم نہیں ہٹایا. یہ خدا کا کرم ہے, یہ خدا کی کریمی ہے کہ خدا نے اس کے باوجود نظر کرم نہیں ہٹایا, ہٹا دے اور کچھ بھی نہ کرے, صرف نظر کرم ہی ہٹا دے. آپ کتنی دفعہ انسان کو کہتے ہیں کہ دفع ہو جاؤ, میرے سامنے نظر بھی نہ ہو, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب تک اس دنیا میں سب سے شفیق انسان کے لیے اس کے والدین ہیں, لیکن کئی دفعہ والدین آپ کو گھر سے نکال دیتے, کہتے نظر بھی نہ ہو مجھے. پھر کچھ ٹائم کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر کہتے آ جاؤ. لیکن خدا اگر آپ کو ایک دم لہجے کے لیے کہہ دے کہ ہٹ جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تباہی ہو جائے گی. لیکن کہا ہے نہیں کہا. اسی زمین پر انسان نے کیا کچھ نہیں کیا, کون سی نافرمانی ہے جو انسان نے نہیں کی, لیکن خدا نے ایک لہجے کے لیے نہیں کہا کہ دفع ہو جاؤ, نظر نہ ہو. اگر کہے گا تو سب دفع ہو جائے گا. یہ خدا کا کرم ہے, یہ خدا کا کریم ہونا ہے, یہ خدا کا مقام ہے. اب جب خدا اتنا کرم کر رہا ہے تو انسانوں کو ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہر لہجے انسان بھی خدا کی طرف ہوتا, خدا کی طرف متوجہ ہوتا, ہر کام کرنے سے پہلے دیکھتا خدا کیا کہتا ہے, قانون خدا کیا کہتا ہے. لیکن انسان کس کی طرف متوجہ ہے؟ دنیا میں ہے, نفس میں ہے. جس کی طرف توجہ نہیں دیتا وہ صرف ایک ذات ہے, وہ ذات خدا ہے. آپ خود دیکھیں, صبح اٹھتے ہیں رات کو سونے تک کتنی دفعہ خدا کی طرف متوجہ ہوئے ہیں,
کتنی دفعہ متوجہ ہو، کتنے سیکنڈ آپ کے آئیں خدا میں کی طرف متوجہ ہے؟ نہیں. حتیٰ یہ نماز تھی انسان کو خدا کی طرف بلانے کے لیے، اور ہم اپنی نماز میں بھی خدا کی طرف متوجہ نہیں ہیں. لفظ ہم بول رہے ہیں لیکن ذہن میں کبھی پڑاؤ چل رہا ہے، کبھی دنیا چل رہی ہے، آج کل چھٹیاں آپ کے ذہن میں چل رہی ہیں، کورونا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت کچھ ہے دماغ میں. نماز میں وہ چل رہا ہے، خدا پھر بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، نماز میں بھی خدا نہیں ہے، تو کب متوجہ ہوا انسان؟ تو یہ بار یہاں جو آپ آیت الکرسی پہ جتنی بات ہو رہی ہے اس کو دیکھیں، یہ وہ جملے جو آپ نے سنے ہیں یہ نئے نہیں ہے. لہٰذا خوضوا سینۃ علانو، یہ مذاق نہیں ہے، جملہ بہت بڑا جملہ ہے. کبھی آپ نے نہیں سوچا خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے نیند تو کہ اونگ بھی نہیں آتی؟ کیونکہ اونگ کا کیا مطلب ہے؟ جب ایک انسان کو اونگ ہے تو رابطہ ہٹ جاتا ہے، وہ نظر ہٹ جاتی ہے، وہ ایک لحظی غفلت ہے. خدا کہتا ہے میں ایک لحظی غفلت کرنے والا نہیں ہوں. غفلت کہاں سے ہوتی ہے؟ انسان سے ہوتی ہے. انسان ہے جو غفلت کرتا ہے اور اس غفلت میں خدا کے قدم کو توڑتا ہے. اس کائنات کے اندر خدا کا مقام، اس کی ہستی، یہ زیر بحث ہے. اس کے بعد کیا خدا کہتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا، جو کچھ بھی ہے، زمین بھی آسمان بھی اور جو کچھ اس کے اندر ہے. اب یہ زمین و آسمان سے مراد صرف یہ اور یہ نہیں مراد جو ہم دیکھتے ہیں. یہ انسان سمجھانے کی، آسمان کس کو کہتے ہیں؟ آسمان بلندی کو کہا جاتا ہے، یہ سب سے بلندی. اور زمین جو کہ ہماری نظر زمین سے نیچے تو جاتی نہیں ہے، ویسے تو زمین سے نیچے بھی چیزیں ہیں لیکن ہماری نظر تو نیچے جائے تو یہی اور اوپر جائے تو وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے کائنات یہی ہے. خدا یہ نہیں سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ جو پوری کائنات ہے، نیچے سے نچلی سطح سے لے کر اوپر سے بالائی ترین سطح تک، یہ سب کچھ اور جو کچھ اس کے اندر آتا ہے وہ کہ تمام کی تمام کائنات یہ کیا ہے؟ سب اللہ کی خدا کی مالکیت کر رہا ہے. اس کے اندر خدا کی مالکیت کو بیان کیا جا رہا ہے. خدا کی مالکیت اس کائنات کے اندر کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ نہیں کہ خدا ہے جو مالک ہے، خدا کے علاوہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. سب کی ملکیت کی کیا ہے؟ نفی. سب کی ملکیت کی نفی. تو کیا ہم اپنی ملکیت کی نفی کر کے خدا کی ملکیت میں آ چکے ہیں یا خود کو مالک سمجھتے ہیں؟ خود کو مالک سمجھتے ہیں نا. یعنی ہم حقیقتاً ہمیں اپنے آپ کو مالک بنائے ہوا ہے، حالانکہ ہم مالک ہیں نہیں بلکہ مالک خدا ہے. خدا مالک ہے. جب کہتے تو ہم بہت ہیں، ہر بات پہ کوئی بھی الٹا سیدھا کام کریں پھر بندہ کہتا ہے یہ کیوں کام کہتے اللہ مالک ہے. کوئی بھی غلط کام کریں پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ مالک ہے. وہ تو ایک غلط معنی میں استعمال کریں. اللہ مالک ہے، اللہ کی ملکیت ہے. آپ اس کے اندر آپ کو اونرشپ نہیں ہے بلکہ آپ کیا ہیں؟ آپ صاحب امانت ہیں. کیا فرق پڑتا ہے مالک اور ایک امین؟ ان دو میں کیا فرق ہے؟ ہماری جو نوعیت بنتی ہے مالک کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ امین ہے. خدا نے امانت دی ہے، مالک ہم کو نہیں بنایا. حتیٰ آپ ایک ناخن کے بھی مالک نہیں ہیں. اپنے ناخن کاٹ دیں سوائے اس بڑے حصے کے علاوہ، اگر آپ ناخن کو بغیر کسی وجہ کے کاٹ دیں تو یہ بھی اپنے کیا کیا جرم کیا، گناہ کیا. اپنی انگلی نہیں کاٹ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیوں ایک انسان خودکشی نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اپنے وجود کا مالک نہیں ہے. جس طرح ایک اور انسان کو قتل کرنا جرم ہے، اتنا ہی بڑا جرم اپنے آپ کو قتل کرنا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے آپ کو مار دیں یا کسی اور کو ماریں، دونوں برابر جرم ہیں. کیونکہ نہ آپ اس انسان کی جان کے مالک تھے اور نہ اس انسان کی جان کے مالک ہے. دونوں کا مالک کون تھا؟ خدا تھا. لہٰذا انسان جو ہے وہ امین ہے اور اللہ اس کا مالک ہے. یعنی اصل اختیار اس کے پاس ہے. اب کہاں سے پتہ چلے گا کہ ہم اپنے آپ کو مالک مانتے ہیں کہ امین مانتے ہیں؟ تصرف، اس چیز کے تصرف سے پتہ چلے گا. چلو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں پھر اس سے ہٹ کے ہم ادھر رہیں گے. مثلا ایک بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کا اپنا موٹر سائیکل ہے، تو یہ کیا تصور کیا جائے گا؟ مالک ہے. اس کی مرضی ہے اس کو جس اسپیڈ سے چلائے، جہاں چلائے، نقصان کرے، جو چاہے کرے، آپ اس کو کہتے ہیں مالک ہے. ایک اور بندہ ہے وہ اسے موٹر سائیکل مانگنے آتا ہے کہ مجھے بھی پیسے دیں. آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ لے جاؤ، اس کو 60 کی اسپیڈ سے اوپر نہ چلانا.
یہ چلاؤ گے تو یہ خراب ہو جائے گا، فلاں فلاں چیزوں کا خیال رکھنا اور اس سے زیادہ نہ چلانا، بندی لگا دیتے ہیں آپ اس پر. اب وہ شخص جو لے کے گیا ہے کیا اس کو اختیار ہے کہ اب 60 سے اوپر لے جائے؟ نہیں ہے. اگر کرے گا تو اب اس کو کیا کہیں گے کہ اس نے دھوکہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے غصب کیا ہے، غصب کر لی کسی اور چیز کو. حالانکہ مالک جو چاہے کر سکتے اس کی اپنی چیز سے. اب یہ اسی حدود میں رہ کر استعمال کر سکتا ہے تبھی امین ہے. اگر حدود سے نکلے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اپنے آپ کو اس نے مالک. اب ایسے ہی انسان ہے. مالکیت ہمارا انشاءاللہ زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا، ایک الگ اس پہ پورا ایک سیشن ایک چیپٹر مالکیت خدا پر رکھیں گے، اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں بات آئے گی. ابھی تو صرف ایک آیت میں ایک دو بات کہہ کے اس کو بات کو اختتام کرتے ہیں. بس اگر انسان یہ دیکھے کہ آیا وہ مالک ہے یا امین ہے تو کہاں سے پتہ چلے گا؟ تصرف سے پتہ چلے گا. مثلا آپ کو خدا نے آنکھ دی ہے، اب آپ اس آنکھ کے مالک ہیں یا امین ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ تصرف سے. اگر آپ اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں، جہاں دل کرتا ہے تو پھر آپ کیا ہو گئے؟ مالک ہو گئے. لیکن اگر اللہ نے باؤنڈری لگائی ہے کہ یہاں استعمال کرنا اور یہاں نہیں کرنا اور آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں تو پھر آپ کیا ہیں؟ امین ہیں. اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھتے پھر آپ کیا بن گئے؟ مالک. جب خود مالک بن گئے تو خدا کی مالکیت کا انکار ہو گیا. مالکیت خدا سے تو خارج ہو گئے، پھر آپ خود مالک ہو گئے. اسی طرح مال ہے، ایسا ہے آپ کی جو مرضی ہے جہاں چاہے خرچ کریں آپ کرتے ہیں، پھر آپ ایسے کی کیا ہیں؟ مالک ہیں. لیکن اگر حدود خدا میں رہے ہیں، جہاں خدا نے کہا خرچ کرو کر رہے ہیں، جہاں خدا نے کہا نہ کرو تو پھر آپ کیا ہیں؟ پھر آپ اس مال کے امین ہیں. اولاد پہ آ جائیں، جس کو میں سب سے اٹھاتا ہوں اس ایشو کو آج کہ مثلا آپ تو نہیں ہے، ویسے ایگزامپل کے طور پر دے رہا ہوں اور ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ سبھی صاحب اولاد ہو جائیں گے. آپ ایک انسان صاحب اولاد ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ اولاد کو امانت سمجھتا ہے یا مالکیت سمجھتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اولاد کو کہاں استعمال کر رہا ہے؟ آج کل والدین کیا کرتے ہیں؟ اس اولاد کو ایک راہ سے روکتے ہیں اور وہ راہ خدا ہے. بس آپ سب کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، آپ دیکھ لیں. آپ ایڈمیشن ہوتے سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے کہ کسی دینی کام میں نہیں جانا، کسی اجتماع میں نہیں جانا، یعنی کسی راہ خدا پہ نہیں جانا. باقی کبھی نہیں روکیں گے کہ فحاشی ہوتی ہے وہاں نہ جانا، یہ نہیں کہیں گے. فلاں غلط کام ہوتا ہے وہ نہیں کرنا. شام نہ دے رہے ہیں وہ والدین روکیں گے، ادھر سے ہی روکیں گے، ادھر سے روکیں گے. ماہ رمضان آئے گا تو سارے والدین لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں بھی تم بچے ہو، تم چھوٹے ہو، تمہیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، روزہ نہیں رکھنا. کتنے والدین ہیں کہ بچوں کو اٹھاتے ہی نہیں سہری میں. بچے لڑتے ہیں کہ ہم روزہ رکھنا ہے، وہ نہیں اٹھاتے ہیں، اٹھنے نہیں دیتے. اٹھے بھی تو وہ کہتے نہیں تم نے روزہ نہیں رکھنا، یعنی کہ خدا کے خلاف لے کے جا رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کیا بن گئے؟ مالک بن گئے نا. کتنے ایسے نظام تعلیم میں بھیجیں گے جو دشمن خدا کے نظام تعلیم، خدا کے مخالف ہے، بھیجیں گے. کیوں؟ اپنے کو مالک سمجھتے ہیں. رائے خدا میں نہیں بھیجیں گے. اگر رائے خدا کو ضرورت پڑ گئی یہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے. اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ خود کو مالک سمجھتے ہیں. اگر خود کو مالک نہ سمجھیں، خود کو امین سمجھیں، پھر وہ عمل انجام دیں گے اولاد کے ساتھ جو مثلا کربلا کے اندر امام حسین انجام دیتے ہیں. اب اس وقت ضرورت تھی نا دین خدا کو، تو کیا امام حسین ایک باپ نہیں تھے؟ جو محبت ایک باپ کو اولاد سے ہوتی ہے وہ امام حسین کو نہیں تھی. اور اولاد بھی ایسی اولاد ہو تو نہیں تھی محبت؟ تھی، بلکہ سب سے زیادہ محبت تھی. رسول خدا کی شبیہ تھے حضرت علی اکبر، اور ایک خاص دعاؤں کے بعد ملے اور رسول خدا کی یاد تازہ کرتے تھے وہاں سے. لیکن جب ضرورت پڑی تو کیا کیا؟ صحیح کیا. ایک لہجے کی، ایک سیکنڈ کی بھی امام نے تاخیر نہیں کی. جتنے بھی آتے تھے انصار مدد کے لیے، اجازت لینے کے لیے امام سے، امام ان سے پہلے تھوڑے سے سوالات کرتے تھے کہ کیا کرنا چاہتے ہو، کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو، یا اس طرح سے پھر اجازت دیتے تھے. لیکن جب حضرت اکبر نے کہا میں جانا چاہتا ہوں تو امام نے کوئی سوال نہیں پوچھا. اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں، امام نے کہا جیسا تھا. آگے ہمارے ضربوں نے کہانیاں گھڑی ہیں جو بنائی ہیں توہین امیز کہانیاں، تحریک ہے. ادھر امام نے ایک لہجے کی بھی تاخیر نہیں کی. علی اکبر اجازت مانگی، امام نے کہا ٹھیک ہے فوراً جاؤ، اجازت دے دی. کیا آسان تھا؟ لیکن کیوں یہاں سے پتہ، اس تصرف سے پتہ چل رہا ہے کہ خود کو مالک نہیں سمجھتے تھے. خود کو سمجھتے تھے کہ میں ایک حامل امانت ہوں، یہ اولاد امانت ہے، خدا نے دی ہے نا. تو مالک کون ہے؟ خدا ہے. اور آج جو مالک اس کو ضرورت پڑ گئی ہے. جب مالک کو ضرورت پڑ جائے تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ واپس کرنا ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک شخص اگر اپنا 1 لاکھ روپیہ امانت رکھ دے بطور امانت، اور جس وقت ضرورت پڑے آپ سے لینے آئے تو آپ کا کیا بنتا ہے؟ واپس کر دیں. اور آپ کہ نہیں جی میرے تو اپنے بڑے مسئلے ہیں، میری ضرورت ہے، میں نہیں دے سکتا، پھر اس کو آپ کیا کہا جائے گا؟ یہ خائن ہے، امانت کو کھا گیا ہے.
بس خدا کی امانت تھی نا اولاد، اور ہے خدا نے دی ہے. جب خدا نے امانت دی تو جس دن خدا کو ضرورت ہو تو کیا کرو، اس امانت کو خدا کے حوالے کرو. اگر امین ہو تو غاصب بن کے بیٹھ جاؤ گے تو نہیں، اپنے نام اس کریں. بس یہ نقطہ ہمارے والدین کو سمجھنا چاہیے، اور آپ سب بھی والدین بنیں گے تو آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اولاد کو اپنی امانت سمجھیں، اپنی ملکیت نہ سمجھیں. خدا مالک ہے، جب خدا نے کہا وہاں استعمال کریں. جب خدا کو چاہیے خدا کو واپس کریں. نہ دیکھیں کہ اب یہ میری بڑھاپے کا سہارا بنے گا. آپ کے بڑھاپے کا سہارا یہ اولاد بنے گی. کتنے آپ کے کم فہم والدین ہیں، اور سخت جملہ نہیں کہتا، اسی طرح کہتا ہوں، کم فہم والدین ہیں جو اولاد کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اکثر کہتے ہیں ہم نے آپ کی پرورش کی ہے، آپ کو پروان چڑھایا ہے، اور اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب آپ ہمارا سہارا ہیں، آپ ہماری بنے ہیں. یہ جملہ جیسے کبھی ہم بیان کریں گے آگے تو آپ کو سمجھ آئے گا. یہ جملہ ایک صریح مشرکانہ جملہ ہے. کوئی بھی کہے، میں کو آپ میں کوئی بھی کہے، یہ جملہ کیا ہے؟ مشرکانہ جملہ ہے. پہلے یہ کہنا کہ میں نے تربیت دی ہے، میں نے پروان چڑھایا، یہ کیا ہے؟ تم کیا ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ خدا نے کیا ہے. یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا، اسے پوچھو تمہیں کس نے پروان چڑھایا ہے، تم کیا ہے؟ یہ تو خدا کا ایک نظام ہے. ہاں ایک امانت تھی جو خدا نے آپ کے حوالے کی، یہ کہا جا سکتا ہے. یہ زیادہ ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایک امانت الہی کو پروان چڑھایا ہے. خدا کی امانت تھی، خدا نے رزق دیا ہے، خدا مالک تھا، اس نے پروان چڑھایا ہے. اب خدا کا نظام ہے، کسی کے ذریعے بھی اپنا کام کرتا ہے. اب آپ کو وہ ذریعہ بنایا تھا خدا نے، وہ وسیلہ بنایا تھا. آپ نہ ہو تو خدا کسی اور وسیلے سے بھی کر سکتا تھا. خدا تو ایک نظام ہے خدا کا، اس نظام اپنے طریقے سے آپریٹ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جب یہ انسان بوڑھا ہو گیا تو اس بوڑھے انسان کا مالک کون ہے؟ خدا ہے. اس کو امید کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے بیٹے سے ہونی چاہیے. اور یہی بیٹا جس سے اس کو امید ہے، یہ بیٹا کیا کرتا ہے؟ پھر باپ کے ساتھ گھر سے نکال دیتا ہے، اور یہ ڈیزرو کرتا ہے باپ اس کو نکال دیا جائے، کیونکہ سنن الہی کے مطابق اس نے کیا کیا ہے؟ اسے خدا کی نافرمانی کی ہے. یہ ایک قانون ہے خدا کا، ایک آئین ہے. آپ اس کو سمجھ لیں اور بے شک آزما بھی لیں کہ اس کو ہمارے علماء اور عرفاء نے بیان کیا ہے کہ دین کے جس چیپٹر سے آپ خدا کی نافرمانی کریں گے اسی چیپٹر سے خدا آپ کو ذلیل کرے گا. اس کو اپنے اوپر اپنا لیں. جہاں سے نافرمانی کریں گے وہی، مثلا آپ نے خدا کی نافرمانی کی اولاد کے لیے رزق حلال حرام مکس کیا، سارا کچھ کیا کہ اولاد تک نہیں کرے. اب خدا کو کہاں سے ذلیل کرے گا؟ اولاد سے کرے گا. آپ نے خدا کی نافرمانی کی اسٹیٹس حاصل کر رہے ہیں، اب یہ اسٹیٹس کیا کرے گا؟ یہی ذلیل کرے گا، یہ رسوا کرے گا. جہاں سے بھی آپ نے نافرمانی کی وہیں سے خدا کو رسوائی دے گا اس دنیا کے اندر. یہ آزمایا ہوا ہے، آپ آزما لیں اس کو، بے شک اپنے اوپر دیکھ لیں، یہی ہوگا. اب یہ جو والدین ہیں، یہ جب یہ کہہ رہا ہے، جب اپنی امید خدا سے توڑ کے بیٹے سے بنا لی ہے، اور کیا کہا ہے کہ میری امید کون ہے؟ بیٹا. کہا کہ تم میری امید ہو، تو اب خدا کیا کرے گا؟ اسی سے رسوا کرے گا. بلکہ اس والد کو کیا کہنا چاہیے؟ اگر یہ والد صاحب معرفت ہو تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اے بیٹے تم امانت خدا ہو، خدا نے یہ امانت مجھے سپرد کی، اور میرے پاس جتنی قوت تھی، طاقت تھا، صلاحیت تھی، میں نے اس امانت الہی کو پروان چڑھایا. ٹھیک ہے، اب میرا مالک بھی خدا ہے اور تمہارا مالک بھی خدا ہے. امید ہے تمہیں بھی خدا سے ہو، مجھے بھی خدا سے ہو. اب خدا ہی اسباب بناتا ہے. خدا اسی بیٹے سے اس کی پرورش کر سکتا ہے، اس کے اسباب مہیا کر سکتے ہیں، کسی اور کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. امیدیں خدا سے ہونی چاہیے. کیوں خدا سے توڑ کے کسی سے امیدیں بنائیں گے؟ جب بھی خدا سے توڑ کے کسی سے امید بنائیں گے تو خدا وہیں سے آپ کو ذل و رسوا کر دے گا. بس اس طرح کے جملے کیوں ہیں؟ چونکہ توحید نہیں ہے نا ہمارے معاشرے میں، نہ توحید کسی نے پڑھائی، نہ سنی، نہ آتی ہے. بس آپ کے سامنے اگر والدین کہیں تو آپ ان کو عزت اور احترام کے تحت سمجھائیں، غصہ کیے بغیر، فتویٰ لگائے بغیر ان کو سمجھائیں کہ معرفت توحید کیا ہے، اس توحید کے چیپٹر میں کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے. ان کو سمجھانا لازم ہے آپ پر، تاکہ کوئی معرفت توحید کو دے سکیں. بس مالک کون ہے؟ خدا ہے. یہ صرف زبان پہ نہ ہو، اس کو اپنے اندر لے جائیں. یہ مالکیت خدا آسان نہیں ہے، اس کو اندر لے جائیں. آپ ہر وقت جب نماز پڑھتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ آپ یوں کرتے ہیں نا، مثلا یہ اٹھا رہے ہیں نا، یہ ہاتھ اٹھانا کیا کہتا ہے؟ 10 بردار کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے. ایک یہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو پاکستانی آتی ہے یہ کیا ہے؟ ماں کو پھینکو. ایک یہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں 10 بردار ہوں، میرا کچھ نہیں ہے. آپ ہر نماز یوں کرتے ہیں، اٹھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ 10 بردار ہو گئے اپنی ملکیت سے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. کیوں 10 بردار ہو گئے؟ پھر آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ اللہ اکبر ہے، اللہ کبیر ہے. جب وہ ہے تو پھر میری کوئی ملکیت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت
نہیں ہے، میں اب دستبردار ہوں. یہ کتنی دفعہ کرتے ہیں آپ دن میں؟ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر آپ کہیں کہ میری مرضی. یہ آج نعرہ بھی لگا ہوا ہے نا, یہ ملکیت خدا کا انکار ہے, توحید کے خلاف ایک قیام ہے, توحید کے مقابلے میں. انسان کی کیا اوقات ہے؟ انسان کس چیز کا مالک ہو گیا؟ ان کی نفسیات میں بھی یہی بیٹھا ہوا ہے نا کہ ہم مالک ہیں. اگر ملکیت خدا کے چیپٹر کو منفی کر دیں تو ان کی بات 100% درست ہے. پھر اگر ملکیت خدا نہ ہو اور انسان خود مالک ہو, پھر ان کی بات کیا ہے؟ درست ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ جسم کا مالک ہیں پھر آپ کی مرضی چلنی چاہیے, پھر تو کوئی بندہ اس غلط نہیں کر سکتا. لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان مالک ہی نہیں ہے, خدا مالک ہے. جب خدا مالک ہے تو پھر مرضی کس کی چلے گی؟ خدا کی. نہ مرد کی مرضی ہے نہ عورت کی مرضی, کسی کی بھی نہیں ہے, خدا کی مرضی ہے. ہاں اگر آپ نے اپنا جسم خود بنایا ہے, خود کو اپنے پروان چڑھایا, اپنے رازق خود ہیں, مالک خود ہیں, ٹھیک ہے, پھر اپنی مرضی کریں. لیکن جب مالک کو خالق خدا کو مانتے ہیں, الہ خدا کو مانتے ہیں, پھر ملکیت بھی اسی کی چلے گی. اس کی اگر ملکیت میں نہیں آئیں گے تو چند دن تو گزار لیں گے آپ, لیکن پھر اس کا نتیجہ جو ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی انسان جو ہے اس کا تصرف بتائے گا کہ کون ہے مالک. آپ کو جو خدا نے صفات دی ہیں, صلاحیتیں دی ہیں, جو بھی دیا ہے, کہاں استعمال کرتے ہیں یہاں سے پتہ چلے گا. جسم کہاں استعمال کرتے ہیں, ہاتھ کہاں استعمال کرتے ہیں, پاؤں کہاں استعمال کرتے ہیں, ناک کان آنکھ کہاں استعمال کرتے ہیں, بتائے گا کہ کس کو مالک مانتے ہیں. اپنے آپ کو مانتے ہیں, خواہشات کو مانتے ہیں, خدا کو مانتے ہیں, یہ انسان کو بتائے گا. ایک واقعہ بھی ہے امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے کہ امام ایک دفعہ ایک بغداد میں ایک محلے سے گزرے تو وہاں ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی. تو امام نے وہاں دستک دی تو اس کا ایک غلام باہر آیا. امام نے اس سے پوچھا کہ یہ جس کا گھر ہے آیا یہ آزاد ہے یا مالک ہے کسی کا؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو مالک ہے, ہم اس کے غلام ہیں, یہ تو مالک ہے, یہ کس کا غلام ہے؟ تو امام نے کہا ہاں, یہ جو آواز آ رہی ہے یہ یہی بتا رہی ہے کہ یہ مالک ہے. اگر یہ کسی کی ملکیت میں ہوتا, یعنی مراد اللہ کو اگر مالک مانتا ہے مجھے کہا ہے, تو پھر یہ آواز وہ شخص گیا, اس نے اپنے وہ مالک کو بتایا کہ ایسے دستک کوئی تو بندہ اسے یہ بات کی. تو اب وہ سمجھ گئے کہ یہ بات کوئی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے, کوئی عام انسان اس طرح کی جو بات ہے وہ نہیں کر سکتا. تو ایسے میں وہ آیا اور امام کو ملا اور پھر اس نے معذرت بھی چاہی اور اپنی اصلاح بھی کی, کیونکہ وہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ انسان کیا ہے, خود کو مالک سمجھتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے یہاں مالک سمجھتے ہیں؟ یہ ایک مثال ہے, یہ آواز, یہ موسیقی, یہ گانا, یہ ایک مثال ہے. مثلا اس کا تعلق انسان کے کان سے ہے. تو اب اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کان کا مالک ہوں تو پھر جو مرضی سنیں, اور اگر وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں اس کا مالک اللہ ہے, اللہ نے یہ حدود لگائے ہیں, پھر اس حدود میں استعمال کرے گا. بس اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اب یہ کس کی ملکیت کے اندر ہے. ملکیت کے اندر اور بھی چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں. بہرحال ہم اس کو یہ اختتام کرتے ہیں, اور ابھی ایپ مکمل نہیں ہوئی اور یہ ہمارا عنوان مکمل نہیں ہوا. وہ شاید پہلے جو ہم نے بحث کی اگر اس کو چھوڑ دیں تو شاید پورا ہو جاتا. اب یہ رہ گئی تو انشاءاللہ آنے والے مراحل میں اس کو بیان کریں گے. اس کو ابھی یہیں پر اختتام کرتے ہیں.